نہیں لگا سکتے، کسی بھی قیمت میں ہم ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایمان اتنی انمول چیز ہے، اتنی انمول چیز ہے کہ ساتوں زمین کو ایک پرلے میں اور ساتوں آسمان کو ایک پرلے میں اگر رکھ دیا جائے اور دوسرا پلہ میں لا الہ الا اللہ کا کلمہ والا، کلمہ طیبہ والا جو پرچہ رکھا جائے تو وزن کون سا آسمان زمین والا ہوگا کیا کلمہ والا ہوگا؟ تو میرے عزیز و دوستو، ہوا کے جیسے اڑ جائے گا زمین آسمان والا پرلہ، اور کلمہ والا جو ہے پہاڑ کے جیسے جھک جائے گا۔ تو کلمہ ایمان کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عنایت فرمایا ہے۔ تو یہ ایمان کو بچا کے سنبھال کے اگر ہم رکھتے ہیں تو ایمان ہمارا بنتا ہے۔ اور فرشتوں کا ایمان ایک سطح پر تھا، صحابہ کرام کا ایمان ہمیشہ بڑھنے میں تھا، اور ہمارا موسم میں بدلتا ہے، بڑھتا ہے، گھٹتا ہے۔ ہمارا ایمان موسم کے حساب سے، قریب آ جاؤ، ہمارا ایمان کیا ہے؟ محنت کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے، اور چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا کانٹا نیچے اتر جاتا ہے۔ تو ہمارا ایمان ایسا ہے۔ وہ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ پہاڑ جیسے ایمان تھا۔ حضرت بلال کا ایمان کیسا تھا؟ پہاڑ جیسے تھا۔ دشمن مارنے والا تھک جاتا ہے، بولے ہم آج کچھ سکیں گے نہیں، اس کا زبان سے یہی الفاظ احد احد، وہ بالکل بند کرتا نہیں۔ دوسرا تیسرا پہلوان تھک جاتا مار مار کے، لیکن بلال حبشی کے زبان سے یہی الفاظ نکلتا کہ اللہ ہمارا ایک ہے۔ تم دشمنوں کافروں مار دو چلے گا، مگر ایمان کے حالت میں مروں گا، تم شیطانوں کے ڈرانے سے مارنے سے کفر کی حالت میں نہیں مروں گا۔ تو میرے عزیزو، وہ کیا ایمان تھا! تو وہ آج ایمان ہمارا ویسا ایمان بنانے کی محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر نماز کے اندر سرور آئے گا، نماز کے اندر جان آئے گا۔ وہ نماز پھر ہم پڑھیں گے تو نماز میں ہم کو لگے گا میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں، بات چیت کر رہا ہوں، اللہ سے بات چیت کر رہا ہوں، اللہ سے پورا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ ہمارے اندر نماز کے اندر پھر سوچ آئے گی، فکر آئے گی کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، نماز شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، جب کھٹکھٹاتی ہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کا ہتھیار ہے۔ نماز جو ہے کیا ہے کہ شیطان کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ اور صحابہ کرام نے بڑے بڑے مسائل کو نماز کے ذریعے سے ڈائریکٹ اللہ سے لیے ہیں۔ تو نماز کیسی نماز ہونی چاہیے؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ایک بزرگ کو جو ہے پھوڑا آ گیا، پھوڑا ایسا آیا تو ڈاکٹر حکیم کے پاس گئے، بولے کہ پھوڑا جو ہے اس کا سیرہ پورا بدن میں پھیل گیا ہے۔ کیا بولے؟ سیرہ اس کا پورا بدن میں پھیل گیا ہے، یہ پھوڑا کاٹ لو نہیں تو جان کا خطرہ ہے۔ تو بولے کہ اس کو یہ کرو، تو بولے کہ ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ گھر کو آ گئے، یہی فضائل عمل کے اندر ہے۔ تو گھر کو آ گئے، آنے کے بعد بولے کہ ڈاکٹر نے تو بتایا کہ یہ سیرہ کا نس تو پورا یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں برین میں جا کے پہنچتا ہے، کلیجہ میں، مین بورڈ میں تک کے گیا، یہ پھوڑا سے ان کا جان میں خطرہ ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، تو وہ دیکھا جائے گا۔ تو نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے۔ تو گھر والوں کو معلوم ہوا تھا کہ پھوڑا سے خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایک کام کیا جائے، اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا پھوڑا نماز میں کھڑے ہوں گے، ہم لوگ کاٹ لیں گے۔ تو نماز میں کھڑے ہو گئے، ان لوگوں نے پھوڑا کاٹ دیے، پھوڑا کاٹ دیے۔ اس کے بعد نماز پڑھ کے سلام پھیر کے دیکھ رہے کہ ہم سمجھ گئے ہیں تم لوگ پھوڑا کاٹنے آئے ہو۔ ان کو خبر بھی نہیں ہوا، پھوڑا کاٹ لیے، ان کو خبر بھی نہیں ہوا۔ تو وہ کیسی نماز تھی میرے عزیزو! تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہ یہاں پر وہ جو صحابہ کرام تھے، ان لوگ کی نماز ایسی، آج ہمیں بھی ایسی نماز بنانے کی ضرورت ہے۔ نماز جب ہوگی، نماز اگر صحیح نہیں ہوگی، میں دیکھتا ہوں کتنا ساتھی، آپ کی مسجد کی بات نہیں اور بہت ساری مسجد میں دیکھتا ہوں، نماز کا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ وہ جو جھکنا کتنا ہے، جو بیٹھ کے جو سنت نماز نفل پڑھتے ہیں، اس میں ہم تو ساتھی لوگ کو دیکھتے ہیں، ان کا رکوع صحیح نہیں ہو تو نماز نہیں ہو، رکوع صحیح ہوتا ہی نہیں ہے۔ دونوں پاؤں اٹھ گیا، سجدہ میں گئے، دونوں پیر اٹھ گیا، تو نماز بھی بھاگ گیا مسجد کے باہر، اندر رہا نہیں آ۔ تو میرے عزیز، ایسا نماز تھوڑی ہوتا ہے۔ پاؤں کیسا رہنا چاہیے، یہ انگلی کا، یہ اس کے نیچے جو انگلی رہ رہا ہے دوزخ کے آگ کے قینچی سے کاٹا جائے گا، یہ سب جا رہا ہے، سب ساتھیوں کو۔
تو میرے عزیز و دوستو بزرگوں، وہ سب چیز کہاں سیکھا جائے گا اس میں؟ اللہ کے راستے میں یار نہیں تو اللہ بولتا ہے کالا کپڑا میں لپیٹ کے وہی نمازی کا منہ پہ اللہ مار دے گا قیامت میں، بولے گا نینگڑا لولا نماز کی ضرورت نہیں، تم لے کے سوٹکیس میں تالا دو تالا مار دو، ایسا ضرورت ہے۔ نماز صحیح سے ہونا چاہیے، نماز صحیح سے پڑھنے پر نمازیوں کو دعا دیتی ہے، اور نہیں تو نماز کہتی ہے کہ جیسے تو نے توڑ مڑوڑ کے پڑھا تیرا زندگی کو اللہ تو برباد کر دے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو یہ کوئی کہاوت کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو اسی لیے انشاءاللہ اسی طریقے سے نماز پڑھنا، نماز اس طرح پڑھیں گے تو پھر ہمیں کیا ہوگا، موٹے موٹی چیز جانکاری بھی ضروری ہے، اس کے بارے میں موٹی موٹی چیز جو ہے جانکاری بھی ضروری ہے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا ہمیں کرنے کا حکم ہے، کیا نہیں کرنے کا حکم ہے۔ ہم کو جاننا ہے، حافظ صاحب سے، عالم صاحب سے، جانکار سے، ان سے ہم کو پوچھنا ہے۔ ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم سے بڑا مفتی مولانا کوئی نہیں، ہم حافظ صاحب کو پوچھنے جائیں گے، ہمارا عزت رہے گا؟ نہیں میرے عزیز، ان کے سامنے بیٹھنا ہے، سورت سکھانا ہے ہم کو، یہ چیز کیا ہے، وہ جائز کیا ہے، یہ مکروہ اس میں مکروہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ وہ حرام ہے۔ تو یہ ضرورت کی جو چیز ہے، وہ علم دین کا حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، لیکن اتنا ہمیں وہ علم دین حاصل کرنا فرض کا مدرسے میں وہ تو چھوٹ گیا، ٹائم نکل گیا۔ تو اب جو وقت ہے، ابھی یہ وقت میں ہمیں اللہ کے راستے میں جا کر کے ہمیں سیکھ سکتے ہیں، مقام میں رہ کے اپنے امام ائمہ اور حافظ صاحب علماء ان لوگوں سے ہمیں معلوم کرنا ہے، سیکھنا ہے موٹی موٹی باتیں، تو پھر ہمارے اندر علم ہوگا تو پھر اکرام بھی آئے گا، اکرام آئے گا ہمارے اندر، چھوٹا کا اوپر کیا حق ہے، بڑوں کا عزت کیسا کرنا ہے، علماء دین کی کیسی قدر کرنی ہے، تب ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہوگا۔ آج ہمارے اندر ایک دوسرے بھائی کا، صحابہ کرام کیسے تھے، ان کے گھر میں مہمان آئے، کھانے کا کچھ نہیں ہے، بلا کر لے کر آ گئے۔ آج ہمارے گھر میں اگر ایسا ہو تو خواتین کہے گی کہ یہ بھاگ جائے تمہارا، ہم کتنا پریشانی ہم نکالیں گے، گھر میں کھانے کا رہ نہیں رہے، مہمان کو لے کے آ گئے۔ گھر میں ذرا پوچھ رہے، ان کے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں، وہ مہمان کو لے کے آ گئے۔ تو ان کی گھر والے جو تھے، اہلیہ جو تھی، کتنا پابند، کتنا سمجھدار، کتنی دیندار، اب وہ اتنا سا کھانا گھر والے کیا کھائیں گے، مہمان کیا کھائیں گے؟ تو وہ جو ہے چراغ، پہلے کے تو دور میں کیا چراغ تھا، اب وہ چراغ جو جل رہا تھا، اب یہ جو مہمان کو بٹھا دیے تھے، وہ مہمان بول رہے کہ آپ بھی ساتھ میں کھاؤ، بولے شروع کر، نہیں آپ گھر والے ساتھ میں بیٹھو، ہم بھی کھائیں گے۔ تو یہ بولے اتنا سا کھانا گھر والے کیا کھائیں گے، میں کیا کھاؤں گا؟ تو وہ کھا رہے تھے، بولے ہاتھ اسی جھوٹ موٹ کا لگائے اور مہمان کو ہاتھ لگائے، بولے لگاؤ، شروع کرو۔ ان کے گھر والے ایسی گئی پلو ہلا کے وہ چراغ بجھا دی، اندھیرا میں جھوٹ موٹ گھر والے منہ کو چکل بکل کرتے رہے، مہمان کا پیٹ بھرا دیے۔ تو وہ اکرام ہے آج؟ بتاؤ۔ وہ بولے آج تو کہ جو مہمان جائے تمہارا ہوگا۔ تو میرے عزیزو وہ اکرام کہاں ہے؟ صحابہ آج جو ہے وہ اکرام، صحابہ رو رہے ہیں، صحابہ کرام رو رہے ہیں، بولے میرے نبی کہہ رہے کیا بات ہے، دوسرے صحابہ ان کو پوچھ رہے کیا بات ہے، بولے میرا دسترخوان میں ایک ہفتہ ہو گیا کوئی مہمان نہیں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا طرف سے جو ہے یہ رحمت کا دروازہ بند ہو جائے، برکت اٹھ جائے، اسی لیے میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کا طرف سے برکت نہ بند ہو جائے، میرے رزق کی وسیع نہ بند ہو جائے، اسی لیے میں رو رہا ہوں کہ میرا مہمان دسترخوان میں ایک ہفتہ سے نہیں، ایک ہفتہ سے دسترخوان میں کوئی ہمارا گھر میں مہمان بیٹھا نہیں۔ تو کتنا اکرام تھا۔ تو اسی لیے ہم بولے نا، یہ بہت ہر کوئی اسی کی بڑی بڑی بات ہے، ہم اپنے اللہ کی بنائے ہوئی مخلوق کے اوپر ہم رحم کریں گے، عرش والا ہمیں وہاں رحم کرے گا جہاں ہمارا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہمیں کرنا ہے۔ اب یہ جو ساری چیزیں ہم کو کس سے کرنا ہے؟ دل صفا ہو، دل صفا ہو۔ ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک حاجی صاحب نے پنکھا دیے، حاجی عبدالجلیل صاحب ایصال ثواب، مسجد میں پنکھا، کیٹھو پنکھا لگے گا مسجد میں؟ 12 پنکھا میں وہ پتی میں سب میں نام لکھ کے حاجی عبدالجلیل صاحب کا طرف سے ایصال ثواب پنکھا۔ تو جب مسجد میں پنکھا دیے، وہ جو گھرتا ہے اس کا ہوا نیچے آتا ہے نا، اوپر جائے تو اس کا نیکی ہی گھرتا ہے، وہاں جاتا ہی نہیں، اللہ کے پاس جاتا نہیں، ہی گھرتا ہے۔ کاہے کے لیے؟ ہم تو حاجی صاحب ہوں، ارے جو بھی دینا ہے اللہ کے لیے دیے ہیں، وہ حاجی صاحب رہے، حافظ صاحب رہے، قاری صاحب رہے، کوئی بھی صاحب رہے،
ہم اللہ کے لیے دیے، اس میں نام نمود کا کیا درکار ہے؟ تو ہم کو جو بھی کرنا ہے رائی کے دانے کے برابر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ کے پاس احد کے پہاڑ کے برابر نکلتا ہے۔ ایک نیکی والا اتنا بڑا نیکی لے کے حشر کے میدان میں آیا، اور آنے کا بہت بڑا نیکی ہے، اور اسی کا تو پٹلی سب سے بڑا، اس کا نیکی تو بہت بڑا۔ اب اس کو جب کاٹا گیا، سب شرک ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، گھمنڈی ہے، تکبری ہے، فولس ہے، بیکار ہے، پھگا پھونکنا پھونک دیا پھوڑ دیا سب۔ لیکن اتنا سا ایمان لائے، ہیرا کا جیسے قیمتی، پورا اللہ کو راضی کرنے والا، صرف اللہ کی رضامندی کے کرنے والا، وہ اللہ کے پاس کامیاب ہے۔ وہ اس سے عمل ہم کو کرنا ہے۔ اب یہ جو ہو گیا، اب ہم کو ہر کوئی کام اللہ کی رضامندی کے لیے کرنا ہے۔ اور بڑے جیسے بتاتے ہیں کہ 27 دن دنیاوی کام کرو، 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ گے، 1 دن کا 10 دن کا ثواب، 2 دن کا 20 دن کا ثواب، 3 دن کا 30 دن کا ثواب۔ تو 27 دن دنیا کا کام بھی ہوا، اور 3 دن لگانے سے ہمارا پورا مہینہ بھر اللہ کے راستے میں قربانی دینے جیسے ہمارا ثواب بھی ملا۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آتی ہے؟ ہمیں 3 دن جو ہے 27 دن دنیاوی کام کرو۔ بڑے جو ہے انہوں نے نسخہ نکالیں کہ 27 دن دنیاوی کام کرو، اور 3 دن مہینے کا اگر ہمارا لگے گا مہینے کا، تو 1 دن میں یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں 1 صبح 1 شام کا لگا دینا۔ حجر اسود جنت کا پتھر جو حاجی لوگ بوسہ دیتے ہیں، کعبہ میں ہے، جنت کا پتھر ہے، اس کے سامنے لیلۃ القدر کی رات بھر عبادت کرنے سے افضل کہ تم اگر وقت جو ہے تمہارا 1 صبح 1 شام اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ تو کتنی بڑی بات ہے، 700 سے 7 لاکھ اس کے بعد کتنا نیکی دے گا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی مہمان نہیں ہے۔ تو اسی لیے یہ کام خود کو کرنا ہے، جو جماعت آتی ہے ان کا ساتھ دینا ہے، اسی میں ہماری آپ کی سارے آنے والی انسانیت کی کامیابی ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، آخری بات یہی ہے، اگر ہمارا دینی محنت نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور ان کے باپ کیا کرتے؟ مورتی بنا کے بازاروں میں بیچتے۔ دینداری نہیں ہوگا تو ویسا۔ میرے نبی، آخری نبی، ان کا چچا ابو جہل کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر، ان کی گھر والی اللہ نے جو ہے پتھر بنا دیا۔ تو ایسے سینکڑوں واقعات ہے۔ دینداری نہیں ہوگا تو ہمارا گھر بھی بچے گا نہیں، ہم حافظ رہے، عالم رہے یا عام انسان رہے، کچھ بھی رہے، دینداری اگر نہیں ہوگا، یہاں سے گھر تک نہیں جائے گا، خواتین اگر نہیں نکلیں گے، تو ہمارا گھر بھی جو ہے جہنم کا گڑھا بن جائے گا، ہم کو پیچھے سے دامن پکڑ کے وہ کھینچ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو ایسے ہی کاموں پر، 6 صفات پر جڑے رہنے کی اللہ بھرپور توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔